اب میں بلا تاخیر اپنے محبوب ترین استاد فقیہ العصر المحدث الخطیب عمدۃ الواعظین عماد السالکین صدر جامعہ دارالعلوم حقانیہ چنیوٹ حضرت مولانا مفتی سید عبد القدوس ترمذی مدظلہم کی خدمت اقدس میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلمات خیر سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم ونفعنا بعلمکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات علماء کرام، قابل صد احترام سامعین اور عزیز طلبہ، جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا یہ سالانہ عظیم الشان جلسہ ہے۔ اس میں وہ خوش نصیب طلبہ جنہوں نے قرآن کریم یہاں حفظ کیا، مکمل کیا، انہیں آخری سبق پڑھایا جائے گا اور ان کی دستار بندی بھی ہوگی۔ آج ہمارے اس پروگرام میں خاص طور پر ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی مدظلہم، ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کریں، تو میں مختصر سے وقت میں جو خطبہ حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی نے جمعہ کا خطبہ پڑھا، اس میں احادیث جو پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ اس کے بعد پھر جو جلسہ کی کارروائی ہے وہ آگے بڑھے۔ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس جامعہ دارالعلوم حقانیہ سے ہمارا تعلق آج کا نہیں، اس کا جب سنگ بنیاد یہاں حضرت مفتی اعظم سیدی حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی قدس اللہ سرہ العزیز نے رکھا، تو حضرت تشریف لائے جب فیصل آباد سے، میں خود حاضر فیصل آباد ہوا، حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب مدظلہم بھی ساتھ ہی تھے، یہاں ہم حاضر ہوئے اور حضرت نے یہاں اس جگہ پر اس ادارے کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا۔ دارالعلوم حقانیہ سے ابتدا سے ہی تعلق ہے، اور ہمارے برادر عزیز مولانا شکیل احمد صلی اللہ تعالی، انہوں نے ماشاءاللہ سال ہا سال جامعہ دارالعلوم کراچی میں اپنے اکابر سے، ہمارے بزرگوں سے پڑھا، علم حاصل کیا، اور وہاں سے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ بعد میں 2 سال انہوں نے تخصص فی الافتاء کے لیے جامعہ حقانیہ ساہیوال میں حضرت والی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز سے تربیت حاصل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا۔ 10 سال تدریس کے بعد اس ادارہ کی بنیاد رکھی گئی،
اور بحمدللہ اب یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ قرآن کریم طلباء پڑھ رہے ہیں، عصری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، طالبات کا شعبہ بھی ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، مزید اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب مدظلہم العالی کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے۔ یہ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی مدظلہم کے فرزند ارجمند ہی نہیں بلکہ ماشاءاللہ ان کی صحیح معنی میں جانشین بھی ہیں۔ 1986 میں پہلی مرتبہ میں دارالعلوم کراچی حاضر ہوا۔ یہ ان کے دورہ حدیث شریف کا سال تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کتنے عرصہ سے ماشاءاللہ یہ دینی علمی خدمات پر انجام دے رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں، اور پھر صرف پاکستان کی حد تک نہیں، بیرون دنیا میں بھی ان حضرات کے فیوزات و برکات ہر جگہ موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آج یہاں ہمارے درمیان یہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو خطبہ جمعۃ المبارک میں پڑھا گیا، چونکہ خطبہ عربی زبان میں ہوتا اور ہمارے مسلمانوں میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے کہ زبان یار من عربی و من عربی نمیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، قرآن کریم کی زبان عربی، اہل جنت کی زبان عربی، اور ہمارا حال تقریباً اکثر حضرات کا یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ صورتحال ہے، اس لیے جب عربی زبان میں کوئی بیان ہو، تقریر ہو، کوئی درس ہو، خطبہ ہو، تو اہل علم اور علماء تو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہی حال تلاوت میں بھی ہوتا ہے۔ قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں وہ آیت ایسی پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اہل جہنم کافر جہنم میں جائیں گے، تو سننے والے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اسی طرح اور کئی آیتیں ہیں جن پہ سبحان اللہ کی جگہ حفظنا اللہ یا کچھ اور کلمات کہنے چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیا کہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ ایک صاحب بیمار ہوئے تو ان کے ایک دوست پوچھنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے ان کی خدمت میں تشریف لائے، لیکن خیر سے وہ بہرے تھے، سنتے کچھ نہیں تھے، نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جاؤں گا تو مجھے تو نہیں سنے گا کہ وہ کیا کہیں گے مجھے جواب میں، تو خود ہی ایک اس نے پروگرام بنایا کہ میں جا کے اس کو یہ کہوں گا السلام علیکم، تو وہ جواب میں یہی کہیں گے، کیا کہیں گے، کیا کہتے ہیں جواب؟ بھی کہو نا، وہ مجھے جواب دے دیں گے وعلیکم۔ پھر میں ان سے کہوں گا آپ کا کیا حال ہے، تو وہ یہ کہیں گے افاقہ ہے، بہتر ہے، تو میں اس پر کہوں گا الحمدللہ۔ پھر میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کس طبیب کا علاج کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں کسی طبیب کا نام لیں گے، کسی ڈاکٹر کا نام لیں گے، تو میں یہی کہوں گا بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ چنانچہ وہ جب انہوں نے پوچھا، آتے ہی سلام کیا السلام علیکم، وہ دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، بیچارہ مریض، اس کا مرض اور بڑھ گیا تھا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، سنتا ہے نہیں، دکھتا ہے نہیں، کیا بنے گا۔ خیر اس نے السلام علیکم کہا، انہوں نے کچھ ایسے جملے کہہ دیے جو نامناسب تھے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جواب آ گیا، کیا کہہ رہے ہیں کیا حال ہے، اس نے کہا میں مر رہا ہوں، کہتا الحمدللہ۔ اسے اور غصہ آیا، پھر اس نے پلٹ کے سوال کیا اور یہ کہا کہ آپ کس کا علاج کر رہے ہیں، کہنے لگا میں اسرائیل کا علاج کر رہا ہوں، کہنے لگا بہت اچھا ڈاکٹر۔ اب ہم دیکھیے اس بات پہ سارے ہنس رہے ہیں، تو ہمارا حال تقریباً ایسا ہی ہے، جب تلاوت ہو تب بھی یہی ہے، عربی میں خطبہ پڑھا جائے تب بھی یہی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں آپ کو اس خطبہ کا، کیونکہ خطبات الاحکام سے پڑھا ہے خطبہ، تو ذہن میں یہ آیا کہ میں اس کا جو ترجمہ ہے
اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دراصل 50 خطبے ہیں۔ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ ہر ہفتے میں جب ہر سال مہینے میں 4 جمعے ہوں گے تو 12 مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 48۔ سیدھی بات۔ لیکن بعض اوقات 5 جمعے ہو جاتے ہیں، مہینے میں 5 جمعے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ جمعہ اگر اسلامی تاریخ جو ہے پہلی تاریخ کو اگر جمعہ ہو تو پھر 5 جمعے ہوں گے، یکم کو، 8 کو، 15 کو اور 22 کو اور 29 کو، تو پھر 5 جمعے ہوں گے۔ تو بعض اوقات 50 جمعے ہو جاتے ہیں سال میں۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 50 خطبات عربی زبان میں مرتب فرمائے، اور نام اس کا رکھا خطبات الاحکام لجمعات العام۔ سال کے جو جمعے ہیں ان کے لیے حضرت نے یہ خطبات مرتب فرمائے تاکہ ہر جمعہ پر الگ خطبہ پڑھا جا سکے، ہر جمعہ کا الگ الگ خطبہ پڑھا جا سکے۔ تو وہ ہے نا کہ خطبہ یاد کیا ہوا ہے، ایک ہی خطبہ سارا سال وہی چل رہا ہے، وہ اس لیے بھی مناسب ہے کہ سمجھتا تو کوئی ہے نہیں، لیکن بہرحال ہر جمعے کا الگ خطبہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سمجھ بھی تو آئے نا سامعین، اس کا طریقہ اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا تو خطبہ پڑھنے سے پہلے یا پھر نماز کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی سنا دیا جائے حضرات کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج کیا خطبے میں کہا گیا اور کیا پڑھا گیا۔ زیادہ تر اس میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جو ہے ان کو لیا ہے، اور تقریباً اس میں 250 احادیث ہیں 50 خطبوں میں، 250 احادیث ہیں 50 خطبوں میں۔ ان کو میں نے الگ جمع کیا اور ترجمہ ساتھ اس کے لکھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعہ کا نام رکھا تھا تحفۃ العوام، تحفۃ العوام ہے اس کا نام۔ تو 250 کے قریب اس میں احادیث حضرت نے جمع فرما دی، اور یہ 1348 میں تالیف ہوئی کتاب۔ اب کیا ہے 1447 تقریباً 100 سال پہلے، اور اسی زمانہ میں یہ شائع ہوئی، اور اس کا ترجمہ ہمارے جد امجد میرے دادا حضرت مفتی عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ہر خطبہ کا ترجمہ۔ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خانقاہ میں تھے، اور یہ خطبات کا ترجمہ حضرت نے کیا دادا جی نے، اور اس پر آخر میں یہ تعریف بھی موجود ہے، آخر عبدالکریم مقیم خانقاہ امدادیہ 13 رجب 1348 کی۔ اسی زمانے میں یہ کتاب چھپی، اور اس دور کا جو پہلی طباعت کا نسخہ ہے وہ دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں حضرت نے وہاں جمع فرمائی، وہاں وہ نسخہ اب بھی موجود ہے، اور حضرت حکیم الامت نے وہ نسخہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، حضرت کا عطیہ، وہ وہاں پر اب تک موجود ہے وہ نسخہ۔ اس کے بعد یہ چھپ رہا ہے، تقریباً آپ دیکھ لیجئے 100 سال کے قریب ہو گئے اس کو یہ شائع ہوا، تو ترجمہ اس کے ساتھ ہے۔ دارالاشاعت کراچی سے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، خطبات الاحکام کا انگلش کا ایڈیشن بھی آ کے، آپ لوگوں کو انگلش زیادہ آتی ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اسے بھی آپ پڑھیے۔ تو بہرحال میرے ذہن میں آیا کہ خطبے کا ترجمہ ہو جائے خطبہ کا، اور تعارف بھی آ جائے گا، اور بلکہ یہ ہے کہ ایک سنت تو خیر کیا ہوگی، وہ ایک عادت پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب فیصل آباد جامعہ امدادیہ تشریف لائے، حضرت نے جمعہ کا خطبہ پڑھا، اس کے بعد ان حضرات نے میرا اعلان کیا کہ یہ بیان کرے گا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ بیان کیا کرنا ہے، حضرت نے جو خطبہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ بعد میں حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمانے لگے تم نے کیا بیان کیا؟ میں نے کہا جو آپ نے بیان کیا۔ فرمانے لگے یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بس یہی ہوا، جو آپ نے بیان فرمایا وہی میں نے کر دیا، آپ نے جو خطبات الاحکام سے کیا اس کا میں نے ترجمہ سنا دیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور بڑی دعائیں کی، فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا ہو۔ تو میں نے کہا آج آپ کو بھی یہ خطبہ کا ترجمہ میں عرض کر دوں۔ پہلی حدیث جو اس میں پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان عمل میں رکھی جائے گی
وہ نیک خلق ہے، اور بے شک اللہ ناپسند رکھتا ہے بد زبان بےہودہ گو کو۔ اب اخلاق کا ذرا دیکھیے کہ کتنا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ بے شک مومن اچھے خلق کے سبب شب بیدار اور روزہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور تیسری حدیث جو پڑھی گئی اس میں یہ ہے کہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان لوگوں سے ملتا ہے ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ ان سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور تکلیف پر صبر بھی نہیں کرتا۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ۔ الگ ہو کے بیٹھ جانا لوگوں سے بالکل ہی تنہائی میں گوشے میں، یہ اتنا افضل اور بہتر نہیں، ان سے ملنا بھی ہے اور ان کی اذیت اور تکالیف پر صبر بھی کرنا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور چوتھی حدیث میں یہ آ گیا کہ آپ نے فرمایا مومنوں میں زیادہ کامل ایمان رکھنے والا وہ ہے جو ان میں اچھے خلق والا۔ یہ ابو داؤد شریف۔ سب سے بڑی تعلیم اس خطبہ میں احادیث میں اخلاق حسنہ کی عطا فرمائی گئی۔ اور پھر آیت مبارکہ میں اس میں جو تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا بَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ظاہر گناہ اور باطن یعنی جو پوشیدہ گناہ ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، تکبر ہے، بہت سے گناہ، سب گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ کرتا، یعنی جو گناہ گار گناہ کرتا ہے اگر اس کی توبہ نہ کرے اور معافی نہ ہو تو سزا ہوگی اس کی۔ اس میں یہ ہے کہ فائدہ کے طور پر حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس خطبہ میں اخلاق حسنہ کا مجمل بیان تھا، یہ اجمال کے ساتھ بیان آیا ہے، اور اگلے خطبہ سے نمبر 38 تک اخلاق حسنہ کا مفصل بیان ہے کہ کون سے اخلاق اچھے ہیں۔ وہ آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ آپ اگر مولانا شکیل صاحب پڑھیں گے خطبہ تو آپ کو سنا دیں گے۔ اب اضافہ بھی اس میں دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کچھ اضافات پہ فرمائے۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت۔ اور دوسری حدیث کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، یہ دونوں میں ہے متفق علیہ۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول خدا جو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں ان میں سب سے عمدہ کیا چیز ہے، سب سے بہترین عمدہ چیز کیا ہے، یہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تو جواب میں ارشاد فرمایا اچھا خلق، بہترین اخلاق۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو پورا کروں، لیتمم مکارم الاخلاق۔ تمہارا حال یہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا